بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. صدق الله العظيم. آج جو ہے یہ 19واں پارہ ہے. اس میں جو ہے کافرین کا جو ہے یہ اعتراض تھا کہ ان کے پاس جو دعوت دینے والے آئے انبیاء علیہ السلام تھے اور وہ رسول اور بشر تھے، تو کافروں کا یہ اعتراض تھا کہ اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی پیغمبر بھیجتے تو کسی فرشتے کو آنا چاہیے تھا، یا ان کا اعتراض تھا کہ اللہ تعالیٰ خود آ جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں تو ہم ایمان لے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافروں کا جو اعتراض اور اشکال ہے یہ تکبر کی وجہ سے. اور آگے جو ہے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، قیامت کے دن مشرک کہے گا کہ کاش میں کافر کی دوستی نہ کرتا اور آج جو ہے یہ جہنم کا آگ کا جو ہے ایندھن میں نہ بنا ہوتا. عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اسلام لے آیا تھا. ان کے دوست جو ہے ابی بن خلف ان سے ملے اور ان کو سمجھایا، واپس جو ہے اسلام سے پھیر دیا. تو قیامت کے دن جو ہے وہ یہ افسوس کریں گے کہ کاش میں ابی بن خلف کی دوستی میں نہ آتا اور یہ آج جہنم کے ایندھن نہ بنتا. اگر ان کی دوستی نہ ہوتی تو آج میں جنت میں جانے والا بنتا. اور آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے جو ہے اوصاف ذکر کیے کہ یہ زمین پر چلتے ہیں تو عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور فرمایا کہ جب کسی جاہل کا ان کا سامنا ہوتا ہے تو ان کو سلام کر کے سیٹ پہ ہو جاتے ہیں. یعنی جاہل آدمی سے بحث مباحثہ کرنا یہ ایک فضول بات ہے. جیسے آدمی دیوار سے بات کرے ایسے ہی جو ہے جاہل جو ہے وہ مانے گا نہیں. تو سمجھدار آدمی وہ ہے کہ خواہ جو اشکالات کرنے والے ہیں بالکل جاہل، کہ ان کو سلام کر کے اپنی جان ہی بندہ چھڑائے. اور آگے فرمایا کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں زنا نہیں کرتے ہیں. اسی طرح کوئی عہد و پیمان کر لے تو اس کو پورا کرتے ہیں. اور بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے نیک بندوں کے یہ اوصاف بیان فرمائے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، جیسا کہ پیچھے بھی ان کا تذکرہ آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے دشمن کے گھر میں جو ہے پالا بڑا کیا. اور جب جوان ہوئے تو ایک بنی اسرائیل اور ایک قبطی کی آپس میں لڑائی تھی. قبطی جو ہے فرعون کی قوم والا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو چھڑانے کے لیے آگے آئے. قبطی کو ایک تھپڑ رسید کیا تو مر گیا. دوسرے دن دیکھا تو وہی بنی اسرائیل والا پھر جو ہے قبطی سے لڑ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام چھڑانے کے لیے آگے بڑھے تو وہ بنی اسرائیل والا جو ہے وہ گھبرا گیا. وہ سمجھنے لگے کہ مجھے مارنے گیا، کل بھی مجھے دیکھا لڑتے ہوئے، آج دوبارہ دیکھا کہ مجھے نہ مار دے. بنی اسرائیل والا گھبرا کے فوراً کہنے لگا کہ کل بھی آپ نے بندے کو مارا، آج پھر مار دے. تو لوگوں نے یہ بات سن لی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے نکلے اور مدین کی طرف چلے. وہاں مدین میں جو ہے شعیب علیہ السلام کی جو ہے 2 بیٹیوں کو وہاں دیکھا، کنویں پر پانی پلا رہی تھی یا پانی بھر رہی تھی، ان کو پانی دیا. پھر جو ہے شعیب علیہ السلام کی جو ہے بیٹیاں گھر کی حضرت شعیب علیہ السلام سے اس طرح واقعہ بیان کیے کہ وہاں کنویں پہ آدمی ہے بھی بڑا اچھا امانت دار آدمی بھی ہے، بڑا طاقتور آدمی ہے. شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ فوراً اس کو بلا کے لا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام وہاں مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ان سے پوچھا کہ کہاں سے آپ آئے ہیں، کیا واقعہ ہوا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارا واقعہ بیان کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ 8 سال میری بکریوں کو چرائیں اور میرے ساتھ رہیں تو میں ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کرا دوں گا، اور اگر آپ 10 سال پورے کرتے تو اور اچھی بات ہے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہاں 10 سال گزارے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. پھر ان کی بیٹی سے نکاح ہوا. واپس جو ہے مصر آئے. راستے میں جو ہے اللہ
فرعون جو ہے انہوں نے بات نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ان کی قوم کتنی کو جو ہے غرق کر دیا اور بنی اسرائیل والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دریا پار کر دیا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے اور آگے سورہ نمل کے اندر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. سورہ نمل جو ہے نمل کہتے ہیں چیونٹی کو کیونکہ اس سورت میں جو ہے چیونٹی کا ذکر ہے اس لیے اس سورت کا نام جو ہے نمل پڑ گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ہے واقعہ بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. باپ بیٹا دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور بادشاہ بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت دی کہ چشمہ فلک نے ایسی بادشاہت کبھی نہیں دیکھی. صرف انسانوں پر نہیں بلکہ جنات، حیوانات، چرند پرند ہر قسم کی مخلوق پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو بادشاہت دی اور ہر مخلوق کی جو ہے یہ زبان سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو ایسی نبوت بھی عطا کی اور ایسی بادشاہت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی کہ ان کے لاؤ لشکر میں جو ہے صرف انسان نہیں بلکہ حیوانات اور چرند پرند بھی ہوا کرتے تھے. کہیں جاتے تو انسان اور حیوانات چرند پرند بھی اپنے ساتھ لے جاتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی اور فرمایا کہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا. فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے جو 19 بیٹے تھے سلیمان علیہ السلام کو جو وارث بنایا وہ علمی وارث اور ویسے بھی انبیاء علیہ السلام کی جو ہے مالی وارث کوئی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا. تو فرمایا کہ جب کہیں چلتے تو ان کے لشکر میں چرند پرند جنات ہر قسم کی مخلوق حیوانات ہوتے تھے. فرمایا کہ ایک دفعہ کہیں جا رہے تھے تو گنتی کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہدہد کو میں نہیں پاتا. ہدہد ایک پرندہ تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا انجینئر تھا. کہیں راستے میں جاتے تو یہ ہدہد جو ہے پانی معلوم کرتا کہ پانی کتنا زمین میں گہرائی میں ہے. پھر سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ کھودتے اپنے لشکر سے. تو یہ ہدہد جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک انجینئر تھا. تو ہدہد کو نہیں پایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا غصے ہوئے اور فرمایا کہ اگر اس نے معقول وجہ نہیں بتائی یا تو میں ان کو سخت سزا دوں گا یا اس کو میں ذبح کر دوں گا. چنانچہ اتنے میں ہدہد پرندہ آ گیا. سلیمان علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بھئی آج کیوں غلاظت ہے؟ تو ہدہد پرندے نے کہا کہ آج میں ایک ایسی قوم سے ہو کر آیا ہوں کہ قوم سبا ہے وہ اور ان کی جو بادشاہ ہے ملکہ ہے وہ ایک عورت ہے. یعنی اکثر دنیا میں جو ہے بادشاہ تو مرد ہوتے ہیں لیکن وہ ایسی قوم ہے کہ ان کی ملکہ بادشاہ جو ہے وہ ایک عورت ہے اور وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو ہے سورج کو پوجا کرتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میں معلوم کرتا ہوں. چنانچہ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط دیا اور اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ وآتونی مسلمین. فرمایا کہ ایسا جامع خط تھا کہ تاریخ انسانی میں کسی نے ایسا خط نہیں دیکھا. فرمایا کہ اللہ کے نام سے اور فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے یہ خط ہے. فرمایا کہ فوراً میری تابعداری کرو اور میری بات مان کر میری طرف آ جاؤ، سرکشی نہ کرو. فرمایا کہ جب ہدہد پرندے کو سلیمان علیہ السلام نے یہ خط دیا اور ہدہد پرندہ بڑے سلیقے سے وہاں ملکہ کے پاس لے گیا اور بڑے طریقے سے اس کے سینے پہ وہ خط رکھا. ملکہ نے جب خط دیکھا تو لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ وآتونی مسلمین. تو ملکہ جو ہے بڑی حیران ہو گئی. کہا کہ ایسا خط، ایسا جامع اور مانع خط تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. کتنا مختصر اور ساری باتیں بیچ میں آ گئی. تو وہ ملکہ بڑی ہوشیار عقل مند تھی. فوراً اپنی کابینہ کو جمع کیا اور کہا کہ اس طرح خط آیا ہے. خط بھی پرندہ لایا اور بڑے سلیقے سے لایا، یہ کوئی عام خط نہیں. تو اس کے کابینہ میں جو لوگ تھے وہ بھی بڑے سمجھدار تھے.
تو کابینہ والوں نے یہ مشورہ کیا کہ پہلے معلوم کرو کہ کون ہے، واقعی اللہ کے نبی ہیں یا کوئی عام بادشاہ ہیں. تو تحفے تحائف جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے. اگر تحفے تحائف اگر کوئی قبول کر لیں تو پھر ہم ان سے لڑ سکتے ہیں، یہ دنیا کا کوئی عام بادشاہ ہو. اور اگر تحفے تحائف قبول نہیں کیے تو گویا پھر یہ عام بادشاہ نہیں. چنانچہ ملکہ نے جو ہے بڑے تحفے تحائف قیمتی جو ہیں بھیجے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو واپس بھیج دیا، کہا کہ ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں، اسلام لے آؤ، بس توحید مان لو، بس یہ آپ کے لیے یہ کافی ہے. چنانچہ یہ تحائف واپس آ گئے. ادھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے مجلس میں ایک جن سے کہا، یعنی اپنی مجلس میں کہا کہ اس ملکہ کا جو تخت کون لا سکتا ہے؟ قال عفریت من الجن، ایک جن جو عفریت جس کا نام تھا، اس نے کہا کہ یہ مجلس ختم ہوگی فوراً میں جو ہے ملکہ کا تخت پہنچا دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بھی جلدی کون لا سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ وہاں آپ کی مجلس میں ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے بزرگ. فرمایا کہ بعض بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے کرامات دے دیتے ہیں، کشف کر دیتے ہیں. تو اس بزرگ نے کہا کہ آپ پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، آپ کی پلک اوپر سے نیچے نہیں ہوگی کہ تخت میں پہنچا دوں گا. چنانچہ اس اللہ کے ولی نے جو ہے پلک جھپکنے میں اس ملکہ کا تخت پہنچا دیا. جب وہاں ملکہ جب بڑا لمبا سفر طے کر کے آئی، آگے تخت دیکھا. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا تخت ایسے ہی ہے. تو جب ملکہ نے اس تخت کی طرف نظر دوڑائی تو فوراً ایمان لے آئی، کہا کہ دنیا کے عام کی بادشاہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کے بہت سے افراد کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا. اور ذریعہ کون بنا؟ ایک پرندہ ہدہد. ہاں، کتنے انسان جو ہے دین کے لیے محنت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جاتے ہیں. کوئی پیدل سفر کر رہا ہے، کوئی جہاز میں سفر کر رہا ہے، کوئی مشکل سے مشکل ترین سفر کرتا ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ انسان جو ہے توحید والا بن جائے، کلمہ پڑھ لے، اس دنیا اور آخرت کے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائے. تو فرمایا کہ کبھی کبھی اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ انسانوں کے بجائے عام جانداروں سے بھی لے لیتے. یہ اب ایک پرندہ ہے، جانور ہے، لیکن پوری ایک قوم اور ملک کی ہدایت کے ذریعہ بن گیا. وہ ملکہ اور اس کی قوم کابینہ والے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایمان کی دولت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. تو ذریعہ کون؟ یہ ایک پرندہ بنا. تو فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے دین کا کام دوسرے جانداروں سے بھی لے لیتے ہیں. اور آخر میں فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر عما یشرکون. فرمایا کہ اے نبی آپ فرمائیے کہ یہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور ان کافروں سے کہہ دیجیے، مشرکین سے، کہ کیا اللہ بہتر ہے یا تمہارے بنائے ہوئے یہ معبود بہتر ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی ذات قادر مطلق ذات ہے، عالم الغیب ذات ہے، خبیر ہے. اور تم لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کے ساتھ یہ بتوں کو شریک بنایا ہوا اپنا معبود، فرمایا یہ تو نہ اپنے نفع اور نقصان کے مالک ہیں نہ تمہارے. اگر ان پہ مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اڑا نہیں سکتے. تو فرمایا کہ کیا وہ اللہ کی ذات بہتر نہیں